بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمل انسانی مواصلات میں رسید سے کیا مراد ہے؟ امید ہے کہ آپ کو باہمی انسانی مواصلات کی تعریف یاد ہوگی۔ اگر نہیں تو وہ کچھ یوں تھی کہ انسانوں کا عمل ارسال و ترسیل یا حصول و وصول بذریعہ اشارات و علامات۔ ان اشارات و علامات کو اطلاعات یا پیغامات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہاں ارسال و ترسیل اور حصول و وصول کے درمیان میں یا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بیچ میں یا لگانے کی کیا وجہ ہے؟ بیچ میں یا لگانے کی وجہ یہ ہے کہ عمل مواصلات تو دونوں صورتوں میں ہی شروع ہو جاتا ہے، چاہے ارسال و ترسیل ہو رہی ہو یا حصول و وصول ہو رہا ہو، لیکن یہ مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ایصالی کو موصولی کی طرف سے اطلاعات کے وصول ہونے کی رسید نہ مل جائے۔ رسید کا کیا مطلب ہے؟ انسانی عمل مواصلات میں رسید کا مطلب ہے رد عمل، جواب۔ مطلب یہ کہ مواصلات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ایصالی کو موصولی کی طرف سے کسی قسم کا اشارہ یا جواب موصول نہ ہو۔ جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بین الشخصی مواصلات میں چونکہ ایصالی و موصولی آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے موصولی کا خالی اسبات میں سر ہلا دینا بھی ایک طرح کی رسید ہے۔ چہرے کے تاثرات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موصولی کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ بالواسطے مواصلات میں ایصالی و موصولی آمنے سامنے نہیں ہوتے۔ اب اگر ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہو تو موصولی کی طرف سے کسی قسم کی ہوں ہاں ہوتی رہنی چاہیے، ورنہ جہاں خاموشی کا وقفہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو لوگ ہلو ہلو آواز آ رہی ہے کہ گردان شروع کر دیتے ہیں۔ لہجہ اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یک طرفہ یعنی تحریری مواصلات میں بھی کسی قسم کی رسید ضروری ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ موصولی کو تحریر ملی کہ نہیں۔ آج کل تو SMS کا دور ہے۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا موجود ہیں۔ ہر شخص جو انہیں استعمال کرتا ہے یہ جاننے کے لیے بےتاب رہتا ہے کہ میرا میسج لوگوں نے پڑھا یا نہیں، میری پوسٹ لوگوں نے دیکھی یا نہیں، کتنے لوگوں نے پڑھی دیکھی، کتنوں نے پسند کی، کتنوں نے ناپسند۔ یک طرفہ مواصلات میں اگر صرف صوری و صوتی مواصلات ہو رہی ہو، مثلا ٹی وی یا فلم وغیرہ یا یہ ویڈیو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو اس میں مواصلات کے مکمل ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ لوگ اس پر اپنا تجزیہ یا تبصرہ کریں، جس سے ایصالی اندازہ لگا سکے کہ جو پیغام بھیجا جا رہا تھا وہ موصولی کو اسی طرح سے وصول ہوا یا نہیں، اس کو اسی طرح سے سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسید ملنے کا مطلب ہے کہ عمل مواصلات مکمل ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمل مواصلات تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی کہ موصولی کو جو اطلاع، اشارہ یا پیغام وصول ہوا وہ اس کی سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ گردن کا ہلانا یا ہوں ہاں کرنے کا یہ مطلب تو ہو سکتا ہے کہ موصولی کو اطلاع موصول ہو رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بات واقعی سمجھ میں آ رہی ہے یا آ گئی ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات سنتے سنتے ہوں ہاں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہی شور والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعد میں یا تو خالی جگہیں پر کرنا پڑتی ہیں یا پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا آپ نے، یا معافی چاہتا ہوں میں بات سمجھ نہیں پایا۔ اصل میں زیادہ تر لوگوں کو انسانی مواصلاتی عمل کا چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے یا کبھی اس بات کی تسلی نہیں کرتے کہ موصولی نے ان کی بات اس طرح سے سمجھ لی ہے جس طرح سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مواصلات تو سبھی کرتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پرتاثیر مواصلات کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ پرتاثیر مواصلات کیا اور کیسے ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ مجھے اجازت۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.